انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 25 سورہ حامیم سجدہ اور آیت نمبر 48 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ من قبل وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت اچھا، جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین خیرا کثیرا کثیرا رضی اللہ عنہ و ان کی فی الدنیا والآخرہ ابدا آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں بہترین نفع دے، اور ہمیں وہ علم دے جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھانے لگتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اسی کا مستحق تھا، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، اور اگر مجھے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ ہم ایسے کافروں کو ضرور بتلائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے، اب پہلو پھیر کر چلا جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو بس اور تم اس سے انکار کر دیا تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا۔ عنقریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کو اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا بات ہے، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ سن لو، یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ یہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری حامیم سجدہ کی آخری آیت، آخری رکوع کا ہے، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا تو آج انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں۔ ہم نے پہلے جو پڑھا تھا، یعنی کہ جو ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو ہے قرآن جو ہے، کافر کہتے ہیں کہ آیت واضح کیوں نہیں کی گئی، تو یہ کتاب تو اجمی زبان میں اور زبان میں تھی، اور مخاطب عربی ہو، یہ کیسی بات آپ نے کہا؟ آپ ان سے کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، سخل ہے، اور وہ قرآن ان پر دھند رہتا ہے، دھندلایا ہوا رہتا ہے۔ جن لوگ مطلب قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن کوئی اس کا معنی نہیں رکھتا ہے، اور یہ ایک عجیب سی مطلب وہ ہے
دھند سی چھائی رہتی ہے، ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں. جیسے کہ سورج ایک عظیم نعمت ہے، مگر جو ہے جو جانور ہیں یا چمگادڑ ہے، جیسے چمگادڑ، اس کو نہیں پتا، اندھیرا ہوتا ہے اس کے سامنے، آنکھوں کا اندھا ہو جاتا ہے دن کے وقت، تو اسے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ہدایت بھی جو اسی طریقے سے ہے کہ وہ اسی طرح بھلا دیتا ہے جس طرح مطلب کافر بھلا دیتے ہیں، یا چمگادڑ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ روشنی کیا چیز ہے. اسی طرح اللہ کی روشنی جو قرآن ہے، جو ہدایت ہمارے پاس آئی ہے، وہ ہم ایسا اس کو بھول جاتے ہیں، ایسا چھوڑ دیتے ہیں جیسے وہ کبھی ہمارے پاس آ ہی نہیں تھی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ روشنی ہے، یہ روشنی ہے. تو یہاں پر یہ بات ہے. تو یہ کتاب جو ہے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نے پڑھا تھا. اور آخر میں جو ہم نے پڑھا ہے پچھلی دفعہ کہ قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کو پتا ہے کہ کب آئے گی قیامت، انسان کو کچھ بھی نہیں پتا. پھر اللہ فرماتے ہیں اور جو بھی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا ہے، یعنی اپنے پھل جو پیدا ہوتا ہے جو شگوفوں سے نکلتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سا پھل ہے، تو اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے. اسی طرح مادہ جو ہوتی ہے وہ حمل ہوتی ہے، جب وہ بچہ جنتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. یہ سب کچھ کے علم میں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور جس دن اللہ ان مشرکوں کے پکار کر پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں ہے، اور اس سے پہلے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یعنی تمہارے جو معبود تم نے دنیا میں بنائے ہوئے تھے، اب وہ تمہارے پاس سے گم ہو گئے، اور تمہیں آج پتہ چل گیا اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے جہاں ہم چھپ سکتے ہیں. اب اس کے آگے اب ہم لوگ پڑھیں گے آج کا سبق. اس میں ترجمے میں یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا. یعنی کہ انسان کی جو حرص ہوتی ہے اس کی ایک انتہا ہوتی ہے کہ انسان اپنے حرص میں کتنا آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک عام اور دنیا دار انسان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ مال دولت سے کبھی سیر نہیں ہو پاتا. ایک انسان کی فطرت ہے. اب آپ انسانوں کو صرف مت لیجئے، اپنے آپ کو سوچئے. یہاں پر قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہر آیت کو ہم اپنے اوپر اس کو اپنے اوپر اس کو اویل کریں کہ یہ آیت کہیں مجھ سے مخاطب تو ہے، یہ آیت تو ہے مجھ سے مخاطب، کیا میں ایسے ہی ہوں؟ اور مگر ایسی ہوں تو یہ اللہ تو منع کر رہا ہے، تو پھر ہم نے رکنا ہے اس چیز سے. پھر کیا ہوتا ہے، یہ آپ اپنے لیے عمل کے لیے اپنی راہ نکالا، آپ کو اپنے عمل کے لیے ایک گائیڈ لائن ملی ہے آپ کو. اگر آپ اس کو عمل کے لیے نہیں پڑھیں گی، نہیں سنیں گی، سوچیں گی کہ اس میں میرے لیے اس میں سے کیا نقطے نکلتے ہیں، پھر یہ قرآن اس طرح پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا باعث ثواب ہے، قرآن پر عمل کرنا باعث نجات ہے. یہ یاد رکھیے گا. دوبارہ بولتی ہوں، قرآن کو پڑھنا باعث ثواب ہے، قرآن پر عمل کرنا باعث نجات ہے. نجات کا ذریعہ قرآن کو عمل کرنا ہے، اسے ہم اپنے لیے نکالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ہر آیت پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو باعمل کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور ہمیں دین کا رستہ دکھا دے، اور اس پر چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. تو یہاں پر کیا چیز ہے، انسان کے حرص کی جو ہے نا کوئی انتہا نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ اپنے سورہ اس میں کہتا ہے الہاکم التکاثر، تکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم لبے گور تک چلے جاتے ہو، یعنی تم قبروں تک چلے جاتے ہو، مگر تمہاری حرص جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. لالچ ہے کہ تمہاری رکتی نہیں ہے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. تو یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ بس کرو، اب بس کرو، اور اپنی آخرت کے لیے اس کو جمع کرو، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے کے بعد وہاں پر آپ کو انعام دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ دے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے، میں اسے کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کر دوں گا. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے گا، اللہ کے مخلوق پہ خرچ کیجئے گا، اللہ کے دین پر خرچ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے گا، آپ کو بچے گا نہیں. اگر آپ نے 5,000 دیا، اگر آپ نے 1 لاکھ دیا، اللہ آپ کو 2 لاکھ اس سے بھی زیادہ کر کے دے گا.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک دانہ بوتے ہیں تو اس کے 7 بالیں نکلتی ہیں، اور وہ 7 بالوں میں ہر بال میں، ہر پنکھڑی میں، یعنی ہر شاخوں میں 7 بالیں ہوتی ہیں، یعنی 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب میں تو اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک حساب سے رہنا چاہیے، بہت زیادہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ بس ہمیں ہرس نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، ہر طرح کی بھلائیاں جو ہیں میرے لیے ہوں۔ انسان کبھی نہیں مطلب سیر ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائیاں بس میرے لیے ہوں، میرا رزق کشادہ ہو، اور خوشحالی ہو، عیش و عشرت نصیب ہو، تندرستی ہو، اولاد ہو، بیٹا بھی ہو، بیٹی بھی ہو، ہر چیز ہو۔ غرض بھلائی کی جو بھی قسمیں ہوتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسے میسر ہو جائے، سب کچھ اسے مہیا ہو جائے۔ اور اگر یہ سب چیزیں مہیا ہو بھی جاتی ہیں تو پھر یہ چاہتا ہے کہ ان میں ہر آن اضافہ ہی ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اللہ ہر چیز دیتا ہے، اور لیکن انسان کہتا ہے یہ بھی ملے، اللہ نے دے دیا، اب یہ بھی ملے، اللہ نے دے دیا، اب یہ بھی ملے، اللہ نے دے دیا، اب سب چیز دے دی اللہ نے، اب اس میں زیادتی کرے اللہ تعالیٰ، زیادہ دے، اب ہمیں زیادہ دے، اب زیادہ، یعنی زیادہ کس سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ہر آن انسان اس کو اضافہ ہی چاہتا رہتا ہے، اور یہ حرص جو ہے وہ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا بھی مل جائے جب بھی وہ قناعت نہیں کرتا ہے، وہ دوسری وادی چاہے گا، اور پھر اگر دوسری بھی مل جائے گی تو پھر وہ تیسری وادی چاہے گا۔ آدمی یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی ہم سب کے اندر ایسی ہرس ہے، ایسی لالچ ہے، اگر اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اب اور زیادہ دے نا، زیادہ دے، اور زیادہ دے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایک وادی، ایک پوری وادی، ایک پورا گاؤں، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک پورا ایریا، پورا ڈیفنس کا ایریا، پورا ایک گاؤں، پورا ایک وادی اگر آپ کو سونے کی مل جائے، آپ بولیں گے ایک اور وادی مل جائے نا اللہ تعالیٰ، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا، یہ مل گیا، لیکن ایک اور مل جائے، کہے گا اچھا چلو ایک اور دے دیتا ہوں۔ اوہو، میرے پاس تو 2 وادیاں ہیں سونے کی، واہ واہ کیا بات ہے، میں تو بہت امیر ہوں۔ نہیں، اس سے زیادہ تو اس کے پاس ہے۔ یا اللہ مجھے تیسری وادی بھی دے دے پلیز، آپ مجھے ایک اور دے دے، ایک اور دے دے بس۔ تو کیا ہے یہ ہرس، اس کو کہتے ہیں۔ کیا کرو گے کیا؟ 4 گھر بنا لیا ہم نے یہاں پر، 4 پلاٹ ہم نے لے لی، بڑے خوش ہیں کہ جی میرے پاس تو اتنے پلاٹ ہے، میرے پاس تو اتنی زمین ہے، مر گئے، چل بھائی وراثت تقسیم کرو بھائی۔ تو وراثت کے لیے آپ نے بنایا تھا، اسی کو اپنے اللہ کے گھر کے لیے جمع کرا دیتے، کچھ وہ پلاٹ آپ نے آخرت میں اپنے لیے جمع کرا دیتے، اسی پیسے کو آپ اللہ کی راہ میں کہیں پر کوئی مسجد بنوا دیتے، کوئی بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں، کتنے سارے کام ہوتے ہیں دین کے، وہاں لگا دیتی تو آپ کو ملتا رہتا وہاں پہ۔ یہ تو آپ کو نہیں ملے گا، یہ تو وارثوں کو مل گیا، ختم ہو گئی کہانی۔ اوہو، میرے تو 4 پلاٹ تھے، میرے تو پتہ نہیں کتنے کتنے گز کے پلاٹ تھے میرے پاس، تو کیا میرا عالیشان محل تھا، میرا تو میرا تھا، تم تو مر گئے، اب تمہارا تھوڑی ہے، تو تم نے تو جو دے دیتے وہی تمہارا ہوتا نا۔ اس طرح حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، گوشت ذبح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آپ نے گوشت کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو سارے پڑوسیوں میں، سارے غریبوں میں، غربا میں بانٹ دیے، بس ایک دستی رکھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اب عائشہ تم نے سارا ہی بچا لیا، صرف ایک دستی تمہارا ضائع ہو، تم نے تو سارا اللہ کی راہ میں جو دے دیا وہ تو تم نے اپنے لیے آخرت میں جمع کر لیا، وہ تو تمہارا بچ گیا۔ ہم لوگ کو یہ سب باتیں پتہ تو سب کو ہیں، یہ حدیث سب کو پتہ ہے یہ بات، لیکن کیا ہے، عمل نہیں، عمل میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہر جگہ پر ہر وقت اپنی دانتوں سے آیتوں کو پکڑ کے رکھیں کہ ہم نے کہیں سے بھی وہ نہیں ہونا ہے، ہٹنا نہیں ہے اس طرح، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی باتوں کو یاد رکھیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوسی آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کبھی ہمیں ملا ہی کچھ نہیں تھا۔
میرے پاس ایک چیز چلی گئی تو بس ہمارے پاس تو کچھ اب ہے ہی نہیں، جیسے اتنے مایوس، اتنا دل شکستہ ہو جاتا ہے. اس کی طبیعت کا، انسان کی طبیعت کا دوسرا پہلو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. ایک پہلو کیا تھا؟ وادی بھر، ایک وادی، دو وادی ہو، تین وادی ہو، بس اس کا دل ہی نہیں بھرتا. ہرس، لالچ، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی ہرس. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا پہلو یہ ہے کہ جب کبھی اس پر تنگی، فاقہ یا بیماری یا اس قسم کا کوئی دکھ، دوسرا دکھ پہنچتا ہے، یا اسے کسی تکلیف کے دور ہونے کا ظاہری اسباب جب نظر نہیں آتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ مایوس اور ناشکری کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. بس کوئی آیا، اس کے سامنے آنسو بہانا شروع کر دیا، میرے ساتھ تو یہ ہوا، میرے ساتھ تو یہ ہوا، میرے ساتھ تو یہ ہوا. اب ذرا سا کسی کی خیریت پوچھیں، ہاں بھائی کیا حال ہے، کیا حال ہے، بس کیا بتاؤں کیا حال ہے، یہ ہے تکلیف، وہ ہے تکلیف، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس نے یہ کہا تو اس نے فلانا کیا، اتنا علاج کرایا. ارے بھائی ہم آپ کی کہانی سننے نہیں آئے تھے. ہلکا پھلکا کہیے گا الحمدللہ. اور اگر الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا آپ سے، کہے گا دیکھو یہ بندہ جو ہے میرا شکر ادا کر رہا ہے، اس کو میں نے اگر بیماری میں ڈالا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا اپنی کتاب میں کہ میں بیماری دوں گا اور میں ہی شفا بھی دوں گا. میں نے کہا ہے نا کتاب میں، تم نے پڑھا نہیں تھا؟ کہاں پڑھا تھا اللہ؟ اور اگر پڑھا تھا تو یاد بھی نہیں ہے ہم نے کب پڑھا تھا، کہاں پر پڑھا تھا، مجھے تو کچھ یاد نہیں آتا. ہاں تو جب اتنے دنوں کے بعد کتاب اٹھاؤ گے تو کہاں سے پتا ہوگا کہ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ یہ تو کتاب بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے. آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ قرآن کے مطلب کیا ہے، بار بار پڑھے جانے والی کتاب. ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو پھر اس طرح سے ناشکری کی باتیں انسان کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ ظاہری اسباب کے علاوہ بے شمار باطنی اسباب بھی موجود ہو جائیں اور اسے نظر نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں. کیونکہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت پہ چھپا دیتا ہے آپ کے سامنے سے، ہٹا دیتا ہے آپ کے سامنے سے، اور ہم جو ہے مایوس ہونے لگتے ہیں. ہمیں نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ میرے لیے اس وقت ضروری تھا ہی نہیں. کچھ چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں دینے کے لیے رکھ دیتا ہے. اور ہمیں یہ سب چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ تو ہمیں اپنے دل کو تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، صبر سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ صبر کر لو. اور اس کے اگر اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے انسان، تو یقیناً اس کی یہ والی حالت نہیں ہوتی ہے جو بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، یا ناشکری کی، یا پھر مایوسی کی. اللہ انسان جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا تھا نا کہ میں ایک ایسی امت بناؤں گا، اس طرح سے ہے کوئی کہ میں ایسی ایک امت بناؤں گا جب میں اس کو دوں گا تو وہ شکر کرے گی الحمدللہ، اور جب میں اسے نہیں دوں گا تو وہ صبر کرے گی. یعنی اللہ جعلنی شکورا اور وہ جعلنی صبورا. اللہ تعالیٰ مجھے بہترین شکر کرنے والا اور مجھے بہترین صبر کرنے والا بنا دے. یہ دعا دل میں پڑھا کریں، اردو میں بھی پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین صبر کرنے والا اور بہترین شکر کرنے والا بنا دے. اور پھر ہم وہ بھی پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر کرنے والا، بہترین عبادت کرنے والا بنا دے. ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کو پڑھا کرو، تو پڑھا کرے، معنی کے ساتھ سمجھ کے دل سے پڑھا کرے. تو یہاں پر یہ والی بات آ گئی کہ وہ جو ہے جب اس کو دینے لگتا ہوں تو اس کا وہ تو کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی، اور اگر مجھے پروردگار کے پاس جانا بھی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا مزے لگے ہوئے ہیں نا. یہاں چاہے ہم جیسے تیسے بھی رہیں، شرک کریں یا کچھ بھی کریں، یا اللہ سے حرص رکھیں، لالچ رکھیں، مایوس ہو جائیں، اور پھر ہم سوچیں گے نہیں آخرت میں تو میرے لیے جنت ہے ہی ہے. واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خوش فہمی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب کو جنت ملے. اگر ہم جنت والا کام کریں گے تو ہم کیوں مایوس ہوں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو جا رہی ہیں تو یہ اچھی بات. تو یہاں پر کیا ہے، یعنی کہ آسائش جو ہوتی ہیں، اچھا ہاں یہاں پہ کیا ہے، مالدار اور دنیا دار لوگوں کا جو ایک نظریہ ہوتا ہے، اگر اللہ آج مجھ پر خوش ہے تو قیامت کو کیوں نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں یہ بات. ایسا شخص اگر اللہ کی ہستی کو مانتا بھی ہے تو اس کی معرفت انتہائی ناقص ہوتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بس میں ہی میں، میرے اوپر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو میرے نفع نقصان کی مالک ہو، اور میری زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہی ہو.
اسی طرح روز آخرت بھی ایک دن سامنا آ جائے گا. روز جزا جب آئے گا آخرت، اعمال کی جزا سزا پر اس کا ایمان انتہائی ناقص ہوتا ہے، اور لوگوں کے کہنے پر یہ فرض کر لیتا ہے کہ اگر مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جانا بھی پڑا تو کیا وجہ ہے کہ وہ مجھے عذاب دے گا. میری موجودہ خوشحالی تو دیکھو، میں دنیا میں کتنا خوش ہوں، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مجھے بیٹے بھی دیے، مجھے گھر بھی دیا، مجھے مال بھی دیا، مجھے عزت بھی دی، میں آتا ہوں کہیں جاتا ہوں، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں. تو پھر مجھے آخرت کیوں نہیں ملے گی؟ جب اللہ مجھ سے یہاں پہ خوش ہے، جبھی تو مجھے اتنی کچھ دے رہا ہے، تو آخرت میں بھی دے گا اللہ ہمیں. تو وہ پھر وہ کیوں نہ خوش ہو. اس کے نزدیک اس کا پروردگار جو ہے آخرت کے بارے میں پھر ایسا غلط اور کمزور قسم کا ایمان ہوتا ہے اس وقت اس کا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اکڑتے کون ہیں؟ کافر کرتے ہیں. مشرک کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں. شرک کون کرتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں. اور اتنی بڑی بڑی خوش فہمیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بس ہے. جیسا کہ سورہ کہف کے 5ویں رکوع میں بھی اسی طرح بیان ہوا تھا، قصہ گزرا ہے. تو ایسے شخص کو جو ہے صحیح جو ہے نا اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن خیر اب ٹائم اتنا نہیں ہے. تو اس کا مستحق تھا. اور میں نہیں سمجھتا تھا کبھی اچھا ہم ایسے کافروں کو ضرور بتا دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کافروں کے بارے میں، کیونکہ کافر ہی جو ہوتا ہے نا مایوس، کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. مسلمان مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز سے، کیونکہ اس کا بھروسہ، اس کا عقیدہ اللہ کی طرف اتنا مضبوط ہوتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسماء صفاتی قبلت جمیع احکام ہی، یعنی کہ اس کو اپنے اچھے اور برے کی تقدیر پر اور سب چیزوں پر وہ ایمان لاتا ہے. جو اس کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے وہی اس کو ملتا ہے. وہ مومن جو ہے کبھی بھی غلط سلط باتیں نہیں کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے. کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ایسے کافروں کو ضرور بتلائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. غلیظ، گندا، سخت سب کچھ. یہاں الفاظ سخت، گندگی یعنی دو معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. یا ایک ہے کہ غلاظت جو ہے مشہور الفاظ ہیں جسے ہمارا آپ بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، غلاظت، غلیظ جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ عذاب گندا اس لحاظ سے ہے کہ ایسے لوگوں کو پینے کے لیے پیپ، لہو کا خون، زخموں کا دھون اور بدبودار اور شدید ٹھنڈا پانی، ایسی چیزیں پینے کو ملیں گی. یعنی کہ بدبودار، اور اگر ٹھنڈا ہے تو اتنا ٹھنڈا کہ وہ پی ہی نہیں سکیں گے، اور گرم ہے تو اتنا گرم کہ وہ حلق سے نگل ہی نہیں سکیں گے، جس سے انسان کو گھن آتی ہے. مطلب اب بتائیں نا کہ جیسے میں اکثر آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ جب پیپ کی بات آتی ہے یا زخموں کا دھون کی بات آتی ہے، اتنے بڑے بڑے جسم کے اوپر دانے ہیں اور گندے اس کے اندر پیپ بھرے ہوئے ہیں، اور اس کو جب آپ واش کریں یا آپ اس میں سے پانی نکالیں اس کا، اور اس کو گلاس میں بھر کر اس کو پی جائیں، اب بتائیں کتنا برا لگا سننے میں نا. ایسے ایسے منہ سب بنا رہے ہوں گے، کیسی بات ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اسی طرح کہہ رہا ہے کیوں دے گا ایسا؟ اتنا ہی تم نے اللہ کو تنگ کیا ہوگا، جبھی تو ایسا تم کو سزا مل رہی ہے وہاں پر. اگر ہم اللہ کے ساتھ نافرمانی نہ کرتے، اللہ کی آیت کی نافرمانی نہ کرتے، اللہ کی آیت کو کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ہم نہیں کھولتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پڑھ لیا، سورہ یاسین پڑھ لیا، سورہ ملک پڑھ لیا، سورہ رحمان پڑھ لیا، سورہ واقعہ پڑھ لیا، بس بھائی بس ساری چیزیں ہمیں مل گئی دنیا میں. سورہ واقعہ پڑھ لیا، بڑے انعام اکرام ملے گا، گھر میں رزق آئے گا. سورہ یاسین پڑھ لو، سارا دن بڑا اچھا گزرے گا. سورہ رحمان پڑھ لو، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہے نا؟ یہی ہے نا. آیت الکرسی پڑھ لو، حفاظت ہو جائے گی. بس یہ ساری چند چیزوں کو ہم نے نکالی. قرآن کہتے ہیں پورا سمندر ہو ہے، چاہو تو تم اس میں سے 2 بوند لے لو، چاہے تو تم پورا سمندر لے لو. ہم تو 2 بوند پر ہی راضی ہیں بھائی. ہم نے کیا کرنا اتنا بڑا سمندر لے کر؟ اچھا تو پھر جنت میں نہیں جانا؟ پہلے زینے پہ بھی نہیں جانا؟ سمندر نہیں چاہیے نا تمہیں؟ نہیں جانا تو ہے. اچھا بھائی، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے جو ہے نا پھر گھن کھاتے ہو. اچھا، ہم جب انسان پہ انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چلا جاتا ہے. انعام جب دے دیا، اس کا مسئلہ حل کر دیا، اب منہ پھیر لیا. اب تھوڑی پڑے گا تہجد، اب تھوڑی پڑے گا وہ ساری چیزیں، اب تھوڑی پڑے گا تیری نفلیں، اب تھوڑی بہائے گا آنسو. اللہ کے سامنے کام تو بن گیا، اب کس چیز کا آنسو نکالوں میں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے. جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے، اب پہلو پھیر کر چل دیتا ہے.
اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ عام زبان میں بات کر رہی ہوں، لیکن میں پوری کی پوری یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. کیسے پہلو چلا جاتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے، زاروں قطار آنسوؤں سے بھیگ رہا ہوتا ہے نماز کی حالت میں. تو اللہ تعالیٰ پھر ہر وقت نہ آزمائش میں رکھے کہ چلو تم جو ہے ویسے تو مجھے یاد نہیں کرتے ہو، تم پر آزمائش ڈالوں گا تو تم میرے پاس آ کے کیسی اچھی اچھی نمازیں پڑھو گے، چلو ٹھیک ہے پھر میں تمہیں تکلیف میں ہی رکھتا ہوں پوری زندگی. یا اللہ یا اللہ. تو یہاں پر کیا ہے، خوشحالی میں اکثر انسانوں کو اللہ کا بھول جانا. جب انسان پر خوشحالی آسودگی کا دور آتا تو پھولے نہیں سماتا اور کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا ہے، اس وقت دراصل وہ خود ہی خدا بنا بیٹھا ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ یا بتلائی جاتی ہیں تو یہ سب انعام اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا انہیں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور اپنے برے انجام سے ڈرنا چاہیے. جو ایسی ایسی باتیں ناگوار اور تلخ محسوس ہوتی ہیں جنہیں وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا اور اٹھ کر چلا جاتا ہے، لیکن جب پھر کسی بلا میں پھنس جاتا ہے، مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دوڑ کر آتا ہے. اور جس کی تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کہ تم میرے پاس دوڑ کر آؤ، چلو میں تمہیں کیسی چوٹ لگاتا ہوں، چلو میں تمہیں تھوڑی ہڈی توڑ دیتا ہوں، کیسے لپٹ لپٹ کے اللہ سے روگے گی، اللہ مجھے ایسا کیوں کر دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن جب پھر کسی بلا میں پھنس جاتا ہے تو ذکر سے پروردگار یاد آ جاتا ہے اور اس کے آیت سننے سے بھی وہ کرتا ہے. دل میں ایک تو مایوس ہوتا ہے کیونکہ اسے مصیبت سے نجات کا جو ظاہری سبب کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. جب اسے تکلیف پریشان کرتی ہے تو بے اختیار اس کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں اور لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے. تو یہ پھر جو نا بہت ہی ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ کے سامنے اسی وقت آئیں جب ہم پر کوئی تکلیف پہنچے. کہتے ہیں کہ پلٹ جائیے، اپنے آپ پلٹا لیجیے اس سے پہلے کہ آپ پر کوئی آزمائش آئے، اپنے آپ کو پلٹ دیجیے. ہماری ٹیچر ہمیں یہی کہتی تھی جب میں شروع میں درس وغیرہ سننے جاتی تھی تو کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو آزمائش آئے تو انسان درس کی طرف دوڑے یا قرآن کی طرف دوڑے. آپ پہلے ہی اچھی حالت میں آ جائیں تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا. اور اللہ کو تو آپ کو اصل میں اللہ کو جو ہے نا مقصود ہوتا ہے، اللہ کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، آپ کی نظر دنیا پر ہوتی ہے. اللہ آپ کو آخرت دینا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو یہاں پر جھٹکے دیتا ہے، آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ تم آخرت تمہاری اچھی ہو جائے اور تم واپس پلٹ آؤ میری طرف، قرآن کی طرف، کتاب کی طرف، میری طرف. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے جب آزمائش میں ڈالتا ہے. اور جو لوگ بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مفہوم ہے اس کا، سب سے زیادہ دنیا میں آزمایا گیا ہوں، اس کے بعد میرے صحابہ، اس کے بعد اس سے جو لوگ فالو کرتے ہیں دین کو، اس کے بعد جو لوگ جتنا زیادہ فالو کرتے ہیں وہ لوگ آزمائے جائیں گے. جب اللہ کے نبی آزمائے گئے تو ہمارا کیا ہے پھر؟ اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ شاید کہ تم میری طرف پلٹ آؤ، میں تمہیں جنت دے دوں. میں نہیں چاہتا ہوں تمہیں میں جہنم میں رکھوں، میں نہیں چاہتا ہوں. اور تم پلٹ کے آ ہی نہیں رہے ہو، تمہاری نظر تو دنیا پہ لگی ہے، میری نظر تو آخرت پہ لگی ہے. تم آخرت کے لیے کوئی جمع کر لو، ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دیتا ہے، بیماری ڈالتا ہے، کوئی دکھ سکھ دیتا ہے تو ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد مانگے. انا للہ و انا الیہ راجعون چلتے پھرتے پڑھیے. جو بھی تکلیف میں مبتلا ہے، آزمائش میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، کسی بھی دکھ اور غم میں مبتلا ہے، ان کو یہ 3-4 کام کرنا ہے: نماز اور صبر سے مدد لینا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ختم ہونے والا ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ سسن کا پروردگار ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے؟ یعنی کہ اس کے 3 مطلب ہیں اس لحاظ میں کہ اگر یہ لوگ قرآن کی حفاظت، قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں. اگر اس کی حقانیت پر کیا تمہارے پروردگار کی گواہی کافی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا اللہ؟ آفاق میں نظر نہیں آتا؟ کائنات میں نظر نہیں آتا؟ چرند پرند میں نظر نہیں آتا؟ ایک بچے کی پیدائش پہ تمہیں وہ بچے سے اللہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہاری اپنی صاف میں تمہیں اللہ نظر نہیں آتا؟ تو تم خود دیکھو اس کو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو اپنے کرتوتوں سے رک جانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار ان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ رک نہیں سکتے اپنے گناہوں سے؟ دیکھ رہے ہیں اللہ، دیکھ رہے ہیں اللہ کہ تمہاری کیسی زبان چل رہی، دیکھ رہے ہیں اللہ کہ تم کیسے حسد کر رہے ہو، دیکھ رہے ہیں اللہ کہ تم کیسے غیبتیں کر رہے ہو. تمہیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے؟
میری آیتیں یاد نہیں آ رہی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نہ کرنا غیبت، نہ کرنا حسد، نہ کرنا یہ، نہ کرنا قتل، نہ کرنا فلانا کام؟ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بات اصل میں یہی ہے کہ قرآن کو بھول گئے ہم لوگ. قرآن کے ساتھ وہ رشتہ جوڑا ہی نہیں ہے جس طرح اس کا جوڑنے کا حق ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کافر آپ کو کن کن طریقوں سے ستا رہے ہیں. پھر کیا آپ سسن کے اطمینان کے لیے بات کافی نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ خود گواہ ہے اور وہ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑوں گا میں کسی کو بھی جس نے آپ کو ستایا، جس نے آپ کو رلایا، جس نے آپ کے خون بہائے، جس نے آپ کو تکلیف دی، جس نے آپ کی بات نہیں مانی. کیا ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا صرف ابو لہب اور ابو انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو ایمان نہیں لائے تھے؟ ہم ایمان لانے کے بعد کیا اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تنگ کیا اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اور جس نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی ہے، اللہ کی بات نہیں مانی ہے، اس کا بھی حساب لے گا اللہ تعالیٰ. اس میں ہم اور آپ بھی آ سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کی آیات کو، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو عمل کرنا چھوڑ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی اسی زد میں آ جائیں. تو ہم یہاں پر بار بار اپنی کلاس سے جڑیں گے تاکہ ہمیں اپنی آخرت یاد رہے گی، توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے. اس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا اکیلا، ہمیں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑے گا اللہ رب العالمین. تو یہاں پر سن لو کہ کہاں چلا گیا. ہاں کوئی بات نہیں، آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. اور سن لو یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی سن لو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی کافروں کے لیے تو یہ ہے ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں نہ روز آخرت پر ایمان ہے ان کو، نہ اللہ کے حضور ان کو جواب دہی کا کوئی تصور ہے. اگر انہیں یقین ہوتا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی اپنی آخرت کو کبھی نہیں بھلانا ہے. ہمیں بھی اپنی جواب دہی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں حساب دینا پڑے گا. اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں پکڑ لے. کسی بھی چیز میں ہمیں پکڑ سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا وہ بھی پکڑنا ہوتا ہے. اللہ کی چیزوں کو ناشکری کرنا وہ بھی پکڑ ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میری پیاری بہنوں جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے. اور اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ کبھی ایسی وہ حرکت انسان نہیں کرتا تو لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ اختیار میں کس طرح سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اب مجبوراً ہم محض ہیں اور اس کی گرفت سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکیں گے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہمارے آپ کے بارے میں نہیں. لیکن اگر ہم بھی کافروں کی طرح ہی اس طرح اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کی آیات کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے اللہ کے نبی کی حدیث، تو پھر اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی نہ کھڑے ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ